بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، بیرون ملک رہتے ہیں اور پاکستان میں پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے اضافی ٹیکس ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ ایف بی آر نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک زبردست ٹیکس ریلیف دیا ہوا ہے۔ اگر آپ مخصوص شرائط پوری کرتے ہیں تو 236C اور سیکشن 236K کے تحت آپ کو فائلر ریٹ پر ٹیکس ادا کرنے کی سہولت دی گئی ہے، چاہے آپ پاکستان میں نان فائلر ہی کیوں نہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جائیں گے کہ اوورسیز پاکستانی کو کیا ریلیف ملا ہے، کون کون ایل ہے، پی او سی، نائکوپ اور ایون اب CNIC کے اوپر بھی اپروول مل جاتی ہے۔ فائلر ریٹ کیا ہے، PSID کیسے بنے گی، کون سے ڈاکومنٹس چاہیے آپ کو، لاکھوں روپے کیسے بچائے جا سکتے ہیں، لہذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ ایک زبردست خوشخبری ہے۔ FBR نے اپنے آفیشیل ویب سائٹ پر واضح کیا ہے کہ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی ہے، پاکستان میں پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے، فروخت کرنا چاہتا ہے، تو اس پر نان فائلر ریٹ نہیں بلکہ فائلر ریٹ ہی لاگو ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے، کیونکہ عام طور پر نان فائلر افراد پر ٹیکس کاٹا جاتا تھا۔ کن لوگوں کو یہ سہولت ملے گی؟ اگر آپ کے پاس درجہ ذیل چیزیں ہیں تو آپ کو ملے گی سہولت۔ نائکوپ ہونا چاہیے، POC اور ایون آپ کا اب نیشنل ID کارڈ نمبر بھی ہے تو اس کے اوپر بھی آپشن آ چکا ہے، یعنی آپ نائکوپ، POC اور ID کارڈ کے اوپر بھی ہیں، بٹ 183 ڈیز آپ ملک سے باہر ہیں، جو کہ اب آٹومیٹڈ سسٹم کے ساتھ لنک کر گیا ہے، اور آلموسٹ تقریباً ایرر آتی ہے، بہت کم آتی ہے، اپروول مل جاتی ہے، بٹ یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی سکروٹنی ہوتی ہے اور سیم ڈے وہ اپروول مل جاتی ہے۔ پہلے کافی زیادہ مشکل تھی، چکر لگانے پڑتے تھے، بٹ اب سیم ڈے میں اپروول مل جاتی ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ پاکستان میں ریزیڈنٹ نہ ہوں، 183 ڈیز آپ باہر رہے ہوں یا رہ رہے ہوں، تو آپ کے پاس نان ریزیڈینشل کا سٹیٹس ہو، اور وہ آپ کو چیک کرتے ہیں آن لائن، اور وہ آپ کو آن لائن ویریفائی بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ اب ڈیٹا ایک دوسرے سے ڈپارٹمنٹ میں سنک ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ 183 ڈیز سے آپ باہر ہیں۔ تو اس کے اوپر کافی دفعہ میری وہاں پہ بحث بھی ہوئی کہ کیونکہ نائکوپ اور POC ہر پاکستانی کے پاس نہیں ہے، بٹ 183 ڈیز کیونکہ لا میں ہے، تو اس ایک شرط کے اوپر وہاں پہ کافی دفعہ FBR میں بحث بھی ہوئی کہ جب 183 ڈیز ہی کنسیڈر کرتا ہے اوورسیز کو، تو پھر اس کے ساتھ CNIC کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ تو اب یہ CNIC کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اب اصل فائدہ کیا ہے کہ آپ کو سیکشن 236K میں اگر آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں تو ٹیکس ریٹ سپوز آپ 5 کروڑ تک ہے تو 1.5% ہے، 5 کروڑ سے زائد ہے تو پھر 2% ہے، 10 کروڑ سے اگر زائد ہے تو 2.5 آپ کا ٹیکس ہوگا۔ یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر کے لیے ہے۔ اگر آپ اوورسیز ہیں تو یہی آپ چیزیں اویل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ 236C کا پراپرٹی ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں تو آپ 5 کروڑ کی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو 4.5% ایکٹیو ٹیکس پیئر والا ٹیکس چارج کیا جائے گا، اور اگر آپ 5 کروڑ سے 10 کروڑ کی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایکٹیو ٹیکس پیئر والا چارج کیا جائے گا 5%، اور 10 کروڑ سے زائد ہے تو پھر 5.5%۔ اگر یہ ریلیف نہ لیں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ سہولت استعمال نہ کی تو پراپرٹی ایجنٹ، سوسائٹی یا رجسٹری آفس میں آپ کو نان فائلر سمجھا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس چارج کیا جائے گا، اور وہ آلموسٹ اس سے ڈبل ہے، اور کچھ سلیبز میں تو ڈبل سے بھی زیادہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ لاکھوں روپے گوا بیٹھتے ہیں۔ یہ ریلیف لینے کا طریقہ کیا ہے؟ FBR کی ویب سائٹ پہ جائیں، اوورسیز پاکستانی ایک سیکشن انہوں نے دے دیا ہے ایموویبل پراپرٹی کو چلان کو اپروو کرنے کا، وہاں پہ آپ اپنی PSID کریٹ کریں، جس چلان نمبر آپ کو مل جائے گا اور ساتھ اس کے اٹیچمنٹ کا آپشن ہوگا۔
آپ نے بائر سیلر دونوں کی ڈیٹیلز دینی ہے اور ساتھ پراپرٹی کی ڈیٹیل دینی ہے. اور ود ہولڈنگ ایجنٹ جو بھی ہوگا, چاہے وہ آر ڈی او, ایل ڈی او یا جیسے بیریا ہے یا ڈی ایچ اے ہے, تو آپ کے پاس ان کے این ٹی این بھی ہونا ضروری ہے. جیسے یہ ڈیٹیلز آپ ڈالیں گے, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ پاسپورٹ اور جو آپ کا سی این آئی سی, نائکوپ یا پی او سی ہے, اس کو ساتھ اٹیچ کریں گے. ڈیٹا سنک ہوگا اور ویریفائی کرے گا, اور اس کے بعد پھر یہ کمشنر آفس سے آپ کو اپروول مل جائے گی. پہلے کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن جب آیا تھا تو یہ مینیولی ہو رہا تھا اپروول, اور جو نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ ود ان 24 آور یہ ہو جائے گا. بٹ گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ یہ 24 آور کیا, ایک ہفتہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک اوورسیز کو بہت بڑا ٹف ٹائم مل رہا تھا کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن میں تو ڈکلیئر کر دیا تھا, بٹ نوٹیفیکیشن کے اگینسٹ ہی سب کچھ ہو رہا تھا. وہاں پہ آپ کو چکر بھی لگانے پڑتے تھے, ویریفائی بھی کروانا پڑتا تھا, اور فزیکل وہاں پہ آپ کو پیئر ہو کے کرنا پڑتا تھا. تو اب اوورسیز پاکستانی کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اب وہاں سے وہ بیٹھ کے کس طریقے سے اپروول کروائے. اور جو ایجنٹس ہیں, ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں, وہ بھی ہر سٹی میں موجود نہیں ہوتے تھے, تو ان کو بھی اپروول کے لیے اپروچ کرنا پڑتا تھا. وہاں پہ ڈپارٹمنٹ کو بار بار کال کرنی پڑتی تھی اور اپروول لینی پڑتی تھی, تو جس میں بہت زیادہ مسائل تھے. اب چیزیں کیونکہ آٹو سنک ہو رہی ہیں تو اب اپروول مل جاتی ہے تقریباً آسانی سے. بس یہ ہے کہ اس کا تھوڑا پروسیس ابھی بھی کمپلیکس ہے, جو کہ مزید اس کو آسان کیا جا سکتا ہے. تو آپ ایزیلی اس کو اویل کر کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب اس فارم کو آگے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ ساری جو پروف ہے نان ریزیڈنٹ کا وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کو کمشنر کی طرف سے, کمشنر آفس کی طرف سے ویریفیکیشن ہو کے ایک پی ایس آئی ڈی جاری ہو جائے گی. پھر آپ فائلر ریٹ پر ٹیکس ادا کر سکیں گے, اور یہ والے ٹیکس جو ہیں آپ کے لاکھوں روپے سیو کریں گے. میری طرف سے آپ کو مشورہ یہ ہے کہ پراپرٹی خریدنے یا بیچنے سے پہلے پی ایس آئی ڈی اپروو کریں, اس کے بعد پھر ٹرانزیکشن کریں, اور یہ کسی ماہر ٹیکس کنسلٹنٹ سے کروائیں, کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے اور کافی دفعہ ہوا ہے کہ چھوٹی سی مسٹیک آپ کر کے غلط چلان پے کر دیتے ہیں, جس کی اماؤنٹ لاکھوں میں بنتی ہے, اور اس کی پھر ریکٹیفیکیشن اتنا بڑا مشکل کام ہے کہ اس کو پھر ریکٹیفائی کرنا کافی زیادہ پرابلمیٹک ہے, کافی ٹائم ٹیکنگ ہے. اور اس کے علاوہ اس میں پھر یہ ہے کہ بار بار چکر بھی لگانے پڑتے ہیں اور باقاعدہ پروف دینا پڑتا ہے, اور اس کا تھوڑا سا جو پروسیس ہے وہ بھی ڈیفیکلٹ ہے. تو جب بھی آپ چلان بنوائیں تو یا تو آپ خود کریں, اس کو اچھے طریقے سے کریں, آپ کو پوری سمجھ ہو تو پھر کریں, ادروائز ایسا نہ ہو کہ آپ غلط چلان بنا دیں. اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ غلط چلان پے ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں, اور پی ایس آئی ڈی کو کریکٹ کیا جاتا ہے سی پی آر کو, اور اس میں کافی ٹائم بھی لگتا ہے اور ڈیفیکلٹی بھی ہے. تو اس لیے یہ ہمیشہ خود اگر آئے تو تب کریں, ادروائز کسی اچھے کنسلٹنٹ سے کروائیں. اگر آپ دبئی میں رہتے ہیں اور پاکستان میں 4 کروڑ کی پراپرٹی خرید رہے ہیں تو آپ نان فائلر سے اس طریقے سے بچ جائیں گے, کسی بھی آپ کنٹری میں رہ رہے ہیں. تو یہ سہولت بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے, لیکن اکثر لوگ لا علم ہیں. اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز بیرون ملک رہتا ہے اور پاکستان میں پراپرٹی کا لین دین کرتا ہے تو یہ ویڈیو اس کو فوراً بھیجیں تاکہ وہ اس سے ریلیف حاصل کر سکے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں کہ اوورسیز پاکستانی نان فائلر ہو کر بھی پلاٹ کیسے خرید سکتے ہیں, تو کمنٹ میں نیکسٹ پارٹ لکھیں یا کمنٹس کریں, مزید اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.